تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ یہاں پہ ہمارے جہلم شہر میں بھی بعض جگہ نا وہ ایک ایکس تنظیم تھی، تکفیری پارٹی دیوبند مکتبہ فکر کی، جنہوں نے دیوبندیوں کی کافی بدنامی کروائی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دیوبندیت کی کمر توڑ دی تھی اس جماعت میں، کردم ہو چکی ہے۔ انہوں نے مختلف جو سرکاری بورڈ تھے نا، ہاسپٹل کا بورڈ ہو گیا، تھانوں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے، ان کے اوپر بھی اللہ مولا رات کے وقت نہ آ کے نہ وہ پینٹ پھیر دیا ہوتا ہے نا، وہ سانچا رکھ کے اوپر پینٹ مارا تو اللہ مولا لکھا گیا۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ بالکل حرام ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار کے اوپر کوئی اس طرح کا کلمہ جا کے لکھتے ہیں، چاہے کلمہ اسلام بھی لکھیں، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اور پھر سرکاری جو تنصیبات ہیں وہ سنی شیعہ تو نہیں ہوتی، تھانہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، اور سید بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، تو تھانے سنی شیعہ تو نہیں ہوتے، ہاسپٹل سنی شیعہ تو نہیں ہوتے، وہاں پہ جا کے ان کے بورڈز کے اوپر یہ لکھنا، تو یہ مطلب آپ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ آ کے شیعہ پھر وہ آ کے علی مولا لکھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ مولا اور ہے، علی مولا اور چیز ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ مولا کا لفظ عربی زبان کے اندر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اہل بیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، صحابہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اپنے کانٹیکسٹ میں بتائے گا کہ یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ظاہر ہے یہاں سے تو مولا سے مراد مشکل کشا ہے، وہ تو صرف اللہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے برائی کو تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت و پریشانی دور کرے گا، تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو۔ اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ کی مرضی، فرشتے بھیجے، جنات بھیجے، کوئی بزرگ بھیجے، ہوا بھیجے، بزرگوں کو، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہری امداد ضرور کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے قبر کے اندر، میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں، وہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ یہ ہے اللہ مولا، تو یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا۔ ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب، جس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں۔
ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے ہم درود شریف کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا کو درود بھیج. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. نبی علیہ السلام کا تو مولا ہیں اللہ، و جبریل اور جبریل، و صالح المؤمنین اور سارے صحابہ بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے، لیکن کون سی مدد؟ جو اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت سے آتی ہے. اور وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دیے ہیں، تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ خندق میں کہہ رہے ہو المدد یا حمزہ، یا خیبر میں پکار رہے ہو. خیبر میں اسی کو بلایا جو سامنے موجود تھا، مولا علی. مرے ہوں کو نہیں پکارنا. اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے، وہ ظاہری اسباب میں آتی ہے. فرشتے، قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ کی طرف سے غزوہ احد اور بدر میں سورۃ الانفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے. لیکن کبھی حضور نے کہا المدد یا جبرائیل، المدد یا میکائیل؟ نہیں، اللہ کو پکارا. اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی تو جبرائیل بھی مولا نبی علیہ السلام کے، صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے، صحابہ بھی مولا مددگار بھی، لیکن ظاہری اسباب ہے. فرشتے بھی. تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو، اس حدیث کو پورا پڑھیں، وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے. انہی حدیث میں اجازت ہے کہ اگر وہ اللہ والا کنسیپٹ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. تیسرا مولا کا معنی ہے ایسے غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس کو اس کا آقا آزاد کرتے ہیں. جیسے حضرت سفینہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ اتنے محبوب تھے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا، غلام کو. وہ کہتے ہیں نہیں، مولا علی والی حدیثیں علی بیان کرتا ہے، باقی صحابہ کو بھی مولا کہا ہے، حضرت زید کو. اور وہ والا مولا نہیں کہا ہوا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. وہ میں نے ہوں آنا ہے، وہ عزم کرنا، میں آستہ تھا تو عزم کرا رہے ہیں، سارے معنی بتاؤں گا. وہ جس طرح وہ میاں محمد بخش صاحب کا وہ شعر ہے نا، جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور، کیونکہ انہوں نے اپنے شاعری میں نا اپنا نام رکھا ہوا تھا محمد. تو جب وہ شعر آتا تھا تو ادھر بھی کئی لوگ سیف الملوک سن رہے ہوتے ہیں تو محمد آتا ہے تو وہ انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں، وہ حالانکہ محمد بخش ہے وہ محمد. پھر انہوں نے شعر بھی حالانکہ کہہ کے گیا، ان کو ابھی تک نہیں پتا چلا. تو وہ شعر میں وہ کہتے ہیں جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے میں محمد اور. تے پائی جی زید ابن جو حارثہ علی مولا اور تے مولا علی علی مولا اور. ٹھیک ہے، صرف الفاظ کے برابر انہیں سے باتیں ایک جیسی نہیں ہو جاتی. تو یہ والا مولا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. پھر ایک اور مولا ہے، اور وہ ہے پشت پناہ کے، آقا کے، سرپرست کے. یہ والا جو معنی ہے نا، یہ سب سے پہلے جس پہ فٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام اولا ہیں، مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، مومنین کے سرپرست ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو سرپرستی کے معنوں میں، آقا کے معنوں میں مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مقروض کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ
میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے پھر جنازہ پڑھا دیا. اسی حدیث میں آگے آتا ہے, وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے مالی طور پر وسعت دی غزوہ خیبر کے بعد, اس کے بعد اگر کسی کا جنازہ آتا تھا نا تو آپ علیہ السلام یہی آیت تلاوت کرتے تھے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اور پھر آپ کہتے تھے میں سب سے بڑھ کر سرپرست ہوں, اس مکروز کا جنازہ, اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے قرضہ میں اتاروں گا. پیچھے سرپرستوں کا کام ہے نا اتاریں وہ رسا کا. تو آپ فرماتے تھے یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرے بچوں کی جگہ ہے, میں مال غنیمت سے اس کا قرضہ اتاروں گا. تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے تحت نبی علیہ السلام اپنے آپ کو سرپرست کہتے تھے باقیوں کا. تو یہ جو پھر آیت ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام آقا ہیں, سرپرست ہیں یا ولی ہیں. شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں سارے مومنین کے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا ہے نا ان معنوں میں, وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم. اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں, 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, تم اسے پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی. حالانکہ اس میں مولا علی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی, باب باندھے, امام نووی کو پتہ تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے, وہاں کون تھا, وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمذی میں, اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر, مسند امام احمد میں, اور مشکات میں بھی آپ کو 3 جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی سرپرست ہیں, حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دے. اتنا حق ہے, اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیوں؟ تو آپ مجھے بتائیں, آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا, سرپرستی والا, تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو, پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں, فعلی مولا ہوں, پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلو کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں, تو یہ دشمنی میں غلو کرنے والے کون ہیں؟
خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ معافی دے آپ. اور شہزاد بھائی نے جڑا سنایا سی، ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا، تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا، اس نے آگے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے، جو محبت کرنے والے ہیں، وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں، تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ آؤں. دیکھ لیں آپ، مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو، اگے صراط الذین انعمت علیہم، اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی الاسلام کا. تو کچھ اگوں پڑھتے رہے، کچھ پیچھوں پڑھتے رہے. سٹارٹ یہ حدیث سے ہوئی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا، قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی، اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں. تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے. تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے. اور سر وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے. تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیحہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں. اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی ہیں. تو مولا علی ہمارے مولا ہیں جی، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو کہتے ہیں بیان نہیں. وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناس بھی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. دیوبندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن و حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا. تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے،
نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا. آپ اس کو ایک میسج کر دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے، کوئی اتحیات سنا دیا کرے. بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا. فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑا رفع الیدین ہوا ہے تو میں رفع الیدین پہ زور دوں گا نا. یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا. حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا. مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں، ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں یعنی سیٹسفائی ہوں. اتنا کچھ کام یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ اور فیس بک مدہ ذلہ اور آیت اللہ واٹس ایپ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سر. واٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہے. سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسج پہنچتا ہے. تو ان 4 حق 4 یار یہ جو اللہ نے دیے ہیں ہمیں، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، یہ اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں نا جی، اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.